بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ابھی 3 مارچ گزری ہے اور 3 مارچ کے دن پاکستان میں ملک کے سب سے بڑے ایوان یعنی ایوان بالا سینٹ آف پاکستان کے الیکشن ہوئے، جس میں جو دھاندلی ہوئی، کرپشن ہوئی اور ووٹوں کی خرید و فروخت ہوئی، اس پر لوگوں کے دل جو پاکستان میں جمہوریت کو پسند کرتے ہیں اور ایمانداری سے جمہوری اقدار کو فالو کرتے ہیں، ان کے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ ان انتخابات میں جس طرح ووٹوں کی خرید و فروخت ہوئی اور جس طرح ایم این ایز نے خود کو بیچا اور کچھ لوگوں نے ان کو خریدا، وہ سب کھل کر سامنے آیا ہے اور 3 مارچ کی رات تک تمام سٹوریاں کھل کر سامنے آ گئیں کہ کون بک رہا ہے اور کون خرید رہا ہے۔ لیکن یہ مملکت پاکستان اس لیے حاصل نہیں کی گئی تھی۔ اس کو حاصل کرنے والوں کا ایک خواب تھا، ایک فکر تھی، ایک سوچ تھی۔ وہ خواب کیا تھا، تعبیر کیا نکلی؟ تاریخ کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کم از کم مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا۔ ہم کہاں جانے والے تھے اور کہاں جا نکلے؟ ہمارا سفر جو 14 اگست 1947 سے شروع ہوا تھا، اس کی منزل کیا تھی اور اب ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ منزل کیا ہے؟ یہ نامعلوم منزل تو ہماری منزل نہیں تھی، اور اس کے لیے علامہ اقبال نے کوئی انقلابی شاعری نہیں کی تھی، نہ ہی ایسی منزل کا کوئی اقبال نے خواب دیکھا تھا، اور نہ ہی قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کے لیے جد و جہد کی تھی، اور نہ ہی برصغیر پاک و ہند کے لاکھوں مسلمانوں نے قائد اعظم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہجرت کی، جو آج پاکستان ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کیا آنے والے دنوں میں اس میں کوئی بہتری آئے گی؟ اور کیا اس سے بھی بدتر ہو سکتا ہے؟ یہ کسی نے کبھی نہیں سوچا اور نہ کوئی سوچے گا۔ 60 کی دہائی میں فیض احمد فیض، جو کہ ایک بہت بڑے انقلابی شاعر تھے، فوجی حکومت کے حکم پر گرفتار ہو گئے تو انہوں نے جیل میں ہی کہا کہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا ذکر یار چلے۔ اور جب فیض احمد فیض ہاتھوں میں پروانہ رہائی لیے جیل سے باہر آئے تو جو اس وقت انہوں نے معاشرے کے حالات دیکھے، انہوں نے ایک نظم کی صورت میں بیان کیا۔ یہ مختصر سی نظم آپ کی نظر ہے، اور اگر آج کے حالات پر نگاہ دوڑائیں تو لگتا ہے کہ شاید فیض نے آج ہی یہ نظم کہی ہے۔ امید سحر کی بات سنو، علم رسیدہ ہوں، دامان تر کی بات سنو، امید سحر کی بات سنو، زباں بریدہ ہوں، زخم گلو سے حرف کرو، شکستہ پا ہوں، ملال سفر کی بات سنو، امید سحر کی بات سنو، مسافر راہ ظلمت شب سے، مسافر راہ ظلمت شب سے، اب التفات نگار سحر کی بات سنو، اب التفات نگار سحر کی بات سنو، امید سحر کی بات سنو، سحر کی بات سنو، امید سحر کی بات سنو، امید سحر کی بات سنو، علم رسیدہ ہوں، دامان تر کی بات سنو، امید سحر کی بات سنو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے بہتر سمجھ عطا کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ اپنے گھر والوں، دوستوں کا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔